صلی علی رسول کریم. کل حدیث شریف پڑھی تھی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام 3 بددعائیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر آمین فرمایا، جس میں ایک بددعا یہ ہے کہ رمضان شریف ملے اور رمضان شریف میں وہ اپنی مغفرت نہ کرائے، اس کے لیے ہلاکت کا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. پھر دوسری بددعا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، اس کے لیے ہلاکت کی بددعا، جس پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اور تیسرے درجے پر جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا کہی وہ کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اور حضرت جبریل علیہ السلام بددعا لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمایا تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بددعا سے ڈرتے ہیں، امام صاحب کی بددعا سے ڈرتے ہیں اور اللہ والوں کی بددعا سے ڈرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بددعا سے کتنا ڈرنا چاہیے. رمضان شریف پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی کہ سچی توبہ نہ کی اور گناہ نہیں بخش پائے اپنے اللہ تعالیٰ سے، رحمت کا عشرہ گزرا جا رہا ہے اور گناہ پر جری رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، مغفرت نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. یہ جو زبانی توبہ ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اگر کوئی بالٹی بھر بھی رو لے لیکن جب تک سچی توبہ نہیں کرتا تو گناہ معاف نہیں ہوتے. حضرت والا نے فرمایا کہ جو مفتی صاحبان ہیں، علماء ہیں، اللہ والے ہیں، یہ اصول کی بات بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. باقی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوزخ میں گیا، یہ دوزخ میں جائے گا، چاہے وہ کسی حالت میں بھی مرا ہو، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوزخ ہی گیا، بہت بڑا جرم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ 100 قتل کے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب کوئی کہے کہ 100 قتل کے مجرم کو اللہ نے معاف کیا، چلو میں ایک ہی کر ڈالوں، تو اس طرح نہیں ہوتا. علماء مفتی صاحبان کا کام ہے ایک چیز بتانا، اور اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے، مالک ہے، جج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، جج اپنے قانون کا پابند ہوتا ہے. پھانسی کا مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی، پھر ہم سنتے رہتے ہیں کہ آخر میں بادشاہ تک یا وزیر اعظم تک کیس گیا اور صدر نے، وزیر اعظم یا بادشاہ نے کہا کہ میرا قانون میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، میں اپنے اختیارات استعمال کرتا ہوں اور مجرم کو باعزت طور پہ بری کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی سوچیں ہم لوگ کہ وہ مالک ہے اللہ تعالیٰ. تفسیر موضوع القرآن میں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غصے اور رحمت میں دوڑ لی اور میری رحمت جیت گئی. حضرت والا سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس کا مطلب کیا؟ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ جو قانون سے نہیں بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی شان سے بخش دیں گے، جس کو چاہے بخش دیں، جس کو چاہے پکڑ لیں. حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بخاری شریف کے اندر خواب کے بارے میں 6 سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت والا نے ایک جگہ کمپیوٹر کرا کر پھر ہمیں عطا کی تھی کہ بخاری شریف کے اندر خواب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، جس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں. تو حضرت بابا بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے کا انتقال ہوا، ایسے اخلاق سے کہ ایک بدکار عورت نے اوپر سے راکھ پھینک دی، داڑھی، ٹوپی، چہرہ، کپڑے سب راکھ سے خراب ہو گئے. 2 جملے کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا اللہم لک الحمد لک الشکر. مریدوں نے اپنی آستینیں چڑھا دی کہ بدکار عورت کی ہم تانے توڑ دیں گے، ان کی مجال کی آنکھوں پہ راکھ پھینکے. فرمایا خبردار وہیں رک جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کا پیالہ پینا پڑے گا، سنت کے طریقے پر چلنا پڑے گا، اذلۃ علی المؤمنین کی تفسیر پر عمل کرنا پڑے گا. خبردار اگر بدلہ لیا تو حضرت معافی چاہتے ہیں. انا للہ کو سمجھ میں آ گیا. آپ نے اللہم لک الحمد لک شکر کس بات پر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کس بات پر ادا کیا؟ اتنے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میاں جس کا سر جو آگ برسنے کے قابل ہو اس پر اگر رات برس جائے تو شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں؟ اتنے بڑے اللہ والے. جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا مجھ سے سوال کیا گیا کہ ہمارے پاس کیا لائے ہو؟
تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تہجد کو بتا دوں، لیکن پھر آیا کہ اس میں فی لگ جائے گی، اعتراض لگ سکتا ہے۔ پھر دل میں آیا کہ جماعت کی نمازیں پڑھی وہ بتا دوں، بیان کا بتا دوں، درس کا بتا دوں، تقریر کا بتا دوں۔ ہر بات میں عمرہ تلاوت سب میں یہ ڈر لگتا گیا کہ فی لگ جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ میں توحید آپ کے پاس لایا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا الحمدللہ۔ تو غیب سے آواز آئی کہ وہ رات یاد کر جب تیرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اور تو نے پوچھا تھا کہ یہ درد کیوں ہوا، تو اس سے پوچھا گیا یہ درد کیوں ہوا، تو تو نے کہا کہ میں نے دودھ پی لیا تھا تو درد ہو گیا تھا۔ ارے دودھ کے اندر کیا طاقت ہے جو درد پیدا کرے؟ درد تو ہم پیدا کرتے ہیں، کہاں گئی توحید؟ کہا میں تو رونے لگا کہ اب تو کوئی عمل بھی نہیں۔ تو آواز آئی کہ سردی کی رات تھی، کتے کا بچہ کیچڑ میں مر رہا تھا، تو نے اسے نکالا اور اسے صاف کیا، آپ کی گرمی پہنچائی، اسے بچا لیا، اب نے تیرا یہ عمل قبول کیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ایسے کئی واقعات۔ اسی طرح والدین کے حقوق کے بارے میں جب بات بتائی جاتی ہے تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ صرف ایک بات نہیں، سب باتوں کو دیکھ کر چلنا ہے، دین کی شریعت کی ہر بات کو، سنت کی ہر اتباع کو لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کے حقوق پورے کیے اور بیوی کی سفارش اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارشیں کی۔ ابھی چند دن پہلے خط آیا کہ ابا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میری مان کر چلو، اور وہ پورا شریعت کے خلاف۔ تو مفتی صاحبان فرمایا کہ بھائی والد اگر جان مانگے، والدہ اگر جان مانگے دے دو، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن گناہ کے معاملے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے لیے عرض کیا تھا کہ واقعہ سناؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا تک نہیں اور میری چیز یا مال خرچ کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بلاؤ اس کے باپ کو۔ والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ اشعار دل میں پڑے، زبان سے ادا نہیں کیے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے فرمائیں پہلے وہ شعر سنائے جو تمہاری زبان پر نہیں آئے بلکہ تمہارے دل میں پڑے ہیں، اور اللہ نے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ان کو سن لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمائش پر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے رب پر، وہ کیسا رب ہے؟ میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا، اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ فرمایا اچھا پہلے وہ اشعار سناؤ، پھر تمہارا مقدمہ تمہارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ اشعار عربی میں ہیں، ان کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ باپ نے جو دل میں کہا تھا اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، جب تو ابھی گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، اور تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا اور ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خواب چاندتا تھا اور روزی کماتا تھا، اپنی جوانی کو گرمی اور خزاں کے تھپیڑوں سے پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا کہ میرے بچے کو روٹی ملے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا ہے، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اسی طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا، تجھ میں جوانی رنگ بڑھتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا۔ پھر جب میں اس سطح پر آیا تب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے،
اور تو اس سطح پر آ گیا کہ تو بے سہارے چل سکے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا ہے یہ بھی میرا خیال رکھے گا، جیسے میں نے اس کی ناز برداشت کیے یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا۔ لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں۔ تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، تیرے لیے کیسے جاگا، تیرے لیے کیسے رویا اور تڑپا اور مچلا۔ آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام تو دے دے کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے، اور تو بخل کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ اشعار سننے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنے علماء اور مفتی صاحبان اور اللہ والوں سے مسائل پوچھ کر 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔